میں ایک بات شیئر کر دوں. وہ کسی نے بڑی فضول بات لکھی ہوئی تھی کسی اللہ والے کے بارے میں, اور لمبا چوڑا تھیسس اس پہ لکھ مارا ہے فیس بک پہ. میرا اس پوری قوم سے ایک سوال ہے. انبیاء ہم ساروں کا ایمان ہے 1,24,000 آئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور رحمت للعالمین ہے. اب انہی کا دور چل رہا ہے قیامت تک, اور کوئی نبی نہیں آنا, اور انہی کا میسج اور یہی قرآن چل رہا ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے نا اولیاء کی, اللہ والوں کی, یہ اپنے منہ, اپنی قلم, اپنی زبان چلاتے ہوئے دھیان کیا کریں. آپ کی نسلیں جب میرے پاس آتی ہیں نا, آپ ہی جیسوں کی, کئیوں کی, پچھلوں کی, وہ سیدھا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ خود بھی تماشا بنے ہوتے ہیں اور ساتھ پیٹ رہے ہوتے ہیں میرا کیا قصور ہے, اور مجھے انہیں کہنا پڑتا ہے کہ پیچھے تیرے نانے نے, تیرے دادے نے, تیرے باپ نے یہ بکواس کی تھی, اس چیز کا وہ نہیں معافی دیتا تو اب میں کیا کروں. مانا رحمان ہے لیکن ایک جگہ پہ وہ نہیں ہے. قیامت تک وہ رحمان ہے لیکن کچھ معاملات میں, ایک معاملے میں وہ نہیں ہے. جاؤ قرآن میں غور کرو. تو میں نے تو چھوٹا سی لائن وہاں لکھی تھی, پھر اس کے نیچے بڑا لمبا چوڑا اور فضول کی قسم کی بحث شروع کر لیتے ہیں لوگ. مجھے ڈر آتا ہے تو میں نے اس میں سے وڈرا کر گیا تھا. ایک سوال ہے میرا, اللہ خود ہر چیز کے لیے کافی ہے, ہم ساروں کا ایمان ہے, اس کے باوجود اللہ نے فرشتے رکھے ہوئے, حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل, حضرت عزرائیل ہیں, اور اس طرح کے پتہ نہیں ہزاروں. یہ تو لیڈرز ہیں, بڑے ہیں نا, ان کے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس ہیں. چھوٹے فرشتے بھی ہوں گے, تو اس طرح کوئی اللہ والے بھی ہوں گے. کرتا تو سارا کچھ اللہ ہی ہے, اس کے باوجود اس نے نبی بھی بھیجے, تو ولی بھی کوئی ہوں گے. تو نہ فضول بولا کریں جس بات کا آپ کو نہیں پتا ہوتا, اور پھر آپ نہ قرآن میں غور کرتے ہیں, پھر فضول سوشل میڈیا پہ جب آپ اس طرح کی واہیات بکواس کرتے ہیں تو دوسری قومیں, دوسرے مذاہب کے علاوہ آپ کی اپنے کچے ذہن والے بچے جو ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں, تباہ ہوتے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسی ڈائنیسٹی اور ایسے زبردست قسم کے, میں کہتا ہوں حکمران بھی, اور ان کے پاس ایسی ایسی طاقتیں کہ ہوائیں اور جن ان کے اندر ہیں, اس کے باوجود ان کے دربار میں آصف برخیہ جیسا بندہ موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام جنہیں رب کہہ رہا ہے کہ میں نے فضیلت دی, موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے خضر علیہ السلام اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا صرف بچے قتل کرنے بیٹھے ہوئے تھے, تو کشتیوں میں چھید کرنے بیٹھے آئے ہوئے تھے؟ وہ مثال ہمیں سمجھائی جا رہی ہے اللہ کے بندوں, وہ اللہ کے بندے ہزاروں اپنی جگہ پہ پھر رہے ہوتے ہیں. میرے سامنے میں جس کو جواب دے رہا ہوں اس کو سمجھ آئے گی. تو آپ چند بچے لے کے آگے, پہلے سوشل میڈیا پہ کرتے رہے, پھر آپ بچے لے کے آگے ان بچوں کو خراب کرنے کے لیے. اسی کینٹین پہ وہ جو بندہ جس کو میں نے جا کے بچا ہوا برگر یا جو چیزیں بچ گئی تھیں کھانے کو دیا تھا, انہوں نے شکریہ سے ایک چیز لے لی تھی, اور ایک دم سے اٹھا کے مجھے وہاں سے لے گئے تھے سائڈ پہ, چلا گیا, اور آپ مذاق اڑا رہے تھے. میں تو نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے, ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہیں تو جس کے لیے آپ کہتے ہیں نا بہت بڑی یہ جی فلانی جنگ کیوں نہیں رکتی, پھر اللہ والے کتنے نے ہے کیوں نہیں ہوندا, آپ کو نہیں پتا. انہوں نے مجھے ایک ہاتھ, واقعی نہ یہ بات کیا کریں, ایک ہاتھ پہ اس ہتھیلی پہ ٹی وی کی طرح یا کچھ بھی دکھا دینا یا اس ناخن میں دکھا دینا ان لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا. ہوتے ہیں ایسے بندے, وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, شوبدہ باز تو نہیں ہوتے, ان کی کوئی اور ہی ڈیوٹی ہے, ہماری سمجھ سے باہر ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ سے باہر, وہ کتاب والا نبی ہے, وہ ایک پوری شریعت والے نبی ہیں, اللہ نے فضیلت دی ہے. لیکن خضر علیہ السلام ان کی سمجھ سے باہر ہے, اور وہ اپنی کو ڈیوٹی کر رہے ہیں, یہ بھی نہیں کہ فارغ پھر رہے ہیں وہاں پہ. تو اللہ نے ہر شہر میں, ہر گلی میں, ہر محلے میں یا کسی گھر میں بھی
ایسے بندے ہوتے ہیں جو آپ کی گھر والوں کی سمجھ میں نہیں ہوتے. تو فضول بات نہ کیا کریں, اور اس طرح کی فضول لاجکس کہ جی اللہ ہر چیز کر سکتا ہے, اسے ضرورت نہیں ہے کسی کی, فلانے کی, وسیلے کی. اللہ کو تو پھر جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے پھر رہے ہیں, اسرائیل علیہ السلام کیا کرتے پھر رہے ہیں, وہ خود ہی اس نے ہماری سمجھ کے لیے ہمیں یہ ساری مثالیں سمجھائی ہیں. اسی طرح قرآن کریم میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ نہیں ہے جگہ جگہ پہ. تو فرشتوں سے اوپر ہے انسانوں کا مقام. یہ جو اشرف المخلوقات ہیں, ڈیفینیٹلی میرے اور آپ جیسے تو اس طرح کے دعوے نہ ہی کریں. دیکھنے میں ہم بھی انسان ہیں, کیا ہم انبیاء یا اولیاء جیسے انسان ہیں؟ ہماری وہ کرتوتے ہی نہیں ہے. ایک میں کہتا ہوں ایک واری دینی پہ جائے نا, ایک رات دی واری دینی پہ جائے. مجھے نہیں پتا سیاسی جو بھی مسئلہ ہے, یہ عمران خان جو ڈیوٹی کر رہا ہے یا جو بھی اپنے وہ مسلک پہ کھڑا ہے, بات پہ کھڑا ہے, غلط ہے یا صحیح ہے, ہم میں سے اس کی اپنی پارٹی میں سے کتنے بندے اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ کے ہوتے ہیں اور اللہ کی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں, انہیں آپ سے اور میرے سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. نہ وہ جا کے جنگوں میں انٹرفیئر کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ کرنا چاہیں تو منٹ میں حالات بدل دیں. وہ اقبال نے ابھی نہیں کہا کہ آگ آج بھی کر سکتی ہے اندازے گلستان پیسہ, یا وہ فضائے بدر پیدا کر, یا وہ مولا علی کی ذوالفقار آج بھی مولا علی ہی شاید کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. کیا وہ حسین علیہ السلام یا ان کے ساتھی جو ہیں وہ نہیں یہ ڈیوٹی کر سکتے تھے؟ جب رب کا حکم یہ نہیں ہوتا, رب کی اپنی, یہ لوگ اللہ کے یوں سمجھے ٹوٹل ربوٹس ہوتے ہیں, اللہ والے ایویں نہیں ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے وہ پاگل مجنون سڑک پہ لیٹا ہوا رالیں چھوڑتا ہوا جو مرضی ہو, وہ اس دنیا کا نہیں ہوتا. اسے وقت ہی نہیں پڑا ہوتا کہ ماڈرن فیشن کیا چل رہا ہے, کپڑے کون سے ہیں. جس طرح ایک ڈاکٹر جو ہے وہ گندے زخم سے, میرے کل کلینک پہ پیشنٹ آیا ڈائبیٹک فٹ والا, میرا اپنا ریسپشنسٹ بعد میں اندر آیا, اس نے کہا سر جی فی الحال باہر نکل جاؤ, ایگزاسٹ لیدا چلا رہا ہے, اے سی کا ایگزاسٹ لیدا چلا رہا ہے, دروازہ کھول کے کھڑا ہو گیا. سر آپ اندر بیٹھے کیسے ہیں گھنٹہ؟ ڈائبیٹک فٹ تھا, جو ڈاکٹرز ہیں انہیں پتا ہے کہ ڈائبیٹک فٹ کی اسمیل, اس میں انفیکشن ہوئی ہو, گینگرین ہوئی ہو, کیا میگٹس تھے اس میں, وہ کیا حالات ہوتے ہیں. مجھے تو شاید اندر نہیں پتا چلا, شروع میں آیا, میں آہستہ آہستہ آیا, وہ اے سی کے ساتھ ہی ڈاکٹر ہو گیا, وہ باہر سے آیا, وہ بیچارے کا برا حال. ہم ڈاکٹرز تو کئی بار آپ کے لیے شاید بریسٹ ہوتی ہے, ہم اس کے اندر کینسر کو جس کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی اتنی ہاربل شکل ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحبان کی بھی کوئی ایستھیٹک سینس ہوتی ہے, لیکن اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ کے بندے بھی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہی نہیں ہوتی اسے مسئلہ کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. وہ قرآن کی ایک آیت ہے نا اللہ کی, کہ ان لوگوں کو میرے سے زیادہ دنیا کی پرواہ ہے, ان لوگوں کو یہ زیادہ پرواہ ہے کہ دنیا کیا کہے گی, انہیں یہ نہیں پرواہ کہ اللہ کیا کہے گی. یہ لوگ اس سے انٹائر اپوزٹ ہوتے ہیں, انہیں دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہوتی, بھاڑ میں جائے دنیا کیا کرتی ہے. انہیں صرف یہ ہوتا ہے کہ میرا رب کیا کہتا ہے, میرا معشوق کیا چاہتا ہے, جو چاہتا ہے, جو وہاں کھڑے ہوتے ہیں. اور کئی بار ایک شہر میں یہ ایک بندہ ہوتا ہے اور پورا شہر صرف اس لیے سروائیو کر رہا ہوتا ہے. اس بندے کی دعا, اس کی پریزنس کی وجہ سے وہاں عذاب نہیں آ رہا ہوتا, لیکن ادروائز کئی لمٹس کراس ہو گئی ہوتی. آج کے جو شاید دعا سیشن کی کوشچن آنسرز ہیں, میرا خیال ان میں کچھ لوگوں نے جو سوال بھیجے ہوئے ہیں ان میں سے ایک دو ایسے شرمناک ہیں کہ میں سوچتا رہا ہوں پورا ہفتہ کہ یار اس کو میں سنواؤں کہ نہ سنواؤں. کہا گیا کہ برائی کو پھیلایا نہ جائے, یا برائی پروپیگیٹ ہوگی, یا اور بھی کسی رامزادے کے دماغ میں یہ آئیڈیا نہ آئے کچھ بھی. ابھی ریسنٹلی جو واقعہ کو ڈیفینس میں وہ بچیاں جو انگلینڈ سے باہر سے کہیں سے آئی تھی, گوریاں جو تھیں, انہیں پیسے کرپٹو کے چکر میں جو بھی ہوا, وہ بھی پتہ نہیں حاجنے تھی نہیں تھی, لیکن جو کیا گیا ان کے ساتھ یہاں پہ, وہ ایک مسلم معاشرے کے منہ کے اوپر جو ہے تھپڑ ہے. مہمان اس ملک میں آئے, ابھی ریسنٹلی ایک بچہ میرے پاس آیا ہے, فلور مینیجر ہے کسی 5 اسٹار میں, پیشنٹ ہے میرا, وہ آگے کہہ رہا ہے کہ جی کوئی چائنیز خاتون آئی, اس کو رکشے والوں نے 2 بار جو ہے نا پیسے بہت زیادہ مانگے, پتہ نہیں کہاں سے کہاں اس نے آنا تھا, اس کو اوبر شوبر, ان کے چائنیز کے فونوں میں شاید یہ والی ایپس نہیں ہیں, ان کے کوئی اپنا چکر ہوتا ہے, وہ اس کو کوئی پتہ نہیں کسی نے 6000 مانگا, دوسرے نے 2000 مانگا, وہ کنفیوز ہو گئی کہ یہ کیا چکر کیا ہے, کوئی 6 مانگ رہا ہے, کوئی 2 مانگ رہا ہے. وہ آ کے ان کے ساتھ بولی بہت زیادہ کہ یہ پاکستانی ایسے ویسے. اب اس بچے کو بڑی تکلیف, ٹھیک ہے, وہ بات چنو وہ تو اپنے فلور دے مفت آم بکھواندہ پھر کہ تو آپ کو گفٹ دے رہا, وہ آم کھائیں, یہ کرے, کو ٹھنڈی پہ پاکستان کا امپریشن ٹھیک کرتا پھر رہا. لیکن خود ہی آپ سوچیں کہ ایک مسلم ملک میں اگر وہ لڑکیاں آئی ہیں, ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے,
یہی علاقہ ہے جس کے بارے میں لیٹر آج بھی برٹش پارلیمنٹ میں وہ لارڈ مکالے کا ہینگ ہوا ہے کہ جی ادھر اکیلی عورت سفر کرے تو کوئی دیکھے گا نہیں، اس کے زیور کو نہیں دیکھے گا، اس کی جوانی کو نہیں دیکھے گا. 360 سے زیادہ مذہب ہیں اور اکٹھے رہ رہے ہیں، مطلب مذہبی بھی نہیں لڑائی ہے ان کی کوئی آپس میں، ان کی زبانیں اتنی زیادہ ہیں، اس کے باوجود یہ پیار سے رہ رہے ہیں. وہ کون سے لوگ تھے اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کے اندر اللہ والے بھی تھے اور اللہ والوں کی قدر بھی تھی اور ایک دوسرے کے مذہب کی رسپیکٹ تھی. جو آپ کے قرآن کا حکم ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہو، یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے دیں تو وہ گالی کے مجرم تم ہو گئے، اس کی وجہ تم ہو. اسی طرح اللہ والوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، جو ہے ہی اللہ والے وہ اس کے ہیں. جواب ادھر سے آتا ہے، آپ کی نسلیں بھگتتی ہیں اور میرے جیسے ڈاکٹر جو ہے نا جتنے مرضی فارمولے بتا دیں، جتنی مرضی تسلیاں دے دیں، جتنے مرضی طریقے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، یہ وہ چیز ہے جو نہیں ٹھیک ہوتی. میں منہ سے پھر کہتا بھی نہیں، یا کئی بار منہ سے نکل جاتا ہے، یا ان کے منہ سے میں کہتا ہوں کہ بیٹا وہ جو فلاں آپ کے گاؤں کے ہی یا آپ کے شہر میں ہی وہ جو فلاں دربار ہے جو آپ کے دادا جی کے دور میں بزرگوار ڈیوٹی کر کے گئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کے دادا جی نے جو بکواس کی تھی نا، یہ اس کا آنسر اس نے نہیں دیا، کسی اور نے دے دیا ہے. وہ میں کی کرا. تو سادہ سا سوال میرا یا ایک بات کہنی ہے کہ وہ اللہ جو خود قادر مطلق ہے، اس نے خود ہی فرشتے رکھے ہوئے ہیں نا، اس نے اپنے سارے کام چلانے کے لیے پتہ نہیں کتنی مخلوقات کا کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے نا، تو اس نے بھائی اللہ والے بھی رکھے ہوئے ہوں گے. ان کے درجے میرے اور آپ سے کہیں بہت زیادہ اوپر ہوں گے. جس طرح جبرائیل علیہ السلام کا درجہ یا میکائیل کا یا اسرائیل کا یا اسرافیل کا وہ زیادہ ہے دوسرے فرشتوں سے. اسی طرح انسانوں میں بھی کوئی ہوں گے نا اللہ والے. اور ہمیں تو یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کے درمیان کیٹیگرائزیشن کریں، ان کی گریڈنگ ہم کرتے پھریں کہ فلانا نبی زیادہ آگے، فلانا ولی زیادہ آگے. وہ سب اللہ کے ہیں، بس اللہ ہے اور بس بات ختم ہوئی. اتنی واضح آیت ہے کہ تم ان میں اور میرے میں فرق نہ جانو. تو آپ اس طرح کی باتیں، فضول باتیں نہ کیا کریں. جس بات کا نہیں پتا ہوتا اس میں بحث نہ کیا کریں. اسی طرح مذہبی فرقوں کی بحث میں آپ اہل بیت کے بارے میں یا کربلا کے واقعہ کے حساب سے آج 1400 سال بعد یہ قوم اکٹھی نہیں ہو رہی. پوری دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں اور اکٹھے نہیں ہیں، چھتر کھا رہے ہیں. اور واقعہ کربلا کو اتنا کہ زیادہ جو اصل میسج ہے مولا حسین کا اس پہ اکٹھے ہوں سارے، اس پہ آپ اکٹھے نہیں ہیں. 72 بندے نہیں اکٹھے ہو رہے. باقی ان باتوں میں لگے ہوئے ہیں جی فلاں تھا کہ نہیں تھا، فلاں نے یہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، ایسے ان کا پرسہ بنانا ہے کہ ویسے بنانا ہے. پھر جو جیسے کر رہا اسے کرنے دیں. جب اصل مشن پہ نہیں ہے آپ نے رہنا. میں جو سوال پوچھ رہا ہوں یار میرے بارے میں اپنا دیکھ رہا ہوں، احتساب کر رہا ہوں، میرے کیوں پیار محبت یہ اتنے آپ پیچھے پڑے ہوئے کہ میں تو نہیں شرک کروانا، میں نے اپنا تو نہیں بت بنا دیا، میرے تو نہیں پیچھے پڑے کہ بابا جی مجھے ڈنڈا پھیریں گے یار میں نے میسج سورہ رحمان کا دیا، سورہ رحمان والے کا دیا، تو اپنی پوجا شروع ہوا ہوا ہے. تو وہ ایسی کون سی حرکت ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ میرے پیچھے آ رہے؟ نہیں تو میں آپ وہ حرکت ہی چھوڑ دوں، میں جان چھڑاؤں. میں میسج جو دے رہا ہوں اس میسج کو نہیں پکڑ رہے، میرے جسم کے پیچھے یا میری پریزنس کے پیچھے میرے سے ملاقات، میرے گلے لگ جائیں، میرے ساتھ بیٹھ جائیں، مجھے ٹچ کر لیں، کیا ہے؟ لیکن اس کے ساتھ اسی سارے کھیل میں اسی دعا کے سلسلے سے ہی آپ کاکی جی نے جو جواب دیا، میں ہمبلڈ ہو گیا ہوں، یا میں اللہ نے اگر میرے سے یہ کام لے رہا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو پڑھے لکھے بچوں کو کوئی اللہ رسول کی اہل بیت کی محبت کا، مجھے تو خود نہیں پتا ان باتوں کا، وہ کہہ رہی ہیں نہیں مجھے اس کا احساس ہوا ہے. چلے میں پھر تو کوئی چیز کام آ گئی. لیکن ایک بندے کو بھی اگر چلے اتنا ہو گیا ان کا کہنا ہے. لیکن جو ویسے اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ والے ہیں، ولی اللہ ہیں، اگر کوئی واقعہ ہی ہوا اور آپ اس کے بارے میں فضول بکواس کر رہے ہیں تو آپ پھنس جاتے ہیں، بہت برے پھنستے ہیں، آپ کے گھر والے بھی پھنستے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نہیں معافی ملتی. یہ دھیان کیا کریں، فضول باتیں نہ کیا کریں. اتنے بڑے آرگومنٹس بنانے کی بجائے یہی سوچ لیں کہ اگر وہی اللہ فرشتے رکھ رہا ہے تو جن کو وہ اشرف المخلوقات کہہ رہا ہے ان میں بھی کوئی بندے ہوں گے نا ہائر لیولز کے، ان کے بارے میں نہ فضول بات کریں جس بات کا آپ کو نہیں پتا. بس اتنا میں نے کہنا تھا.